میں سب کو ایک کر دو، کوئی جہنم میں نہیں جانا چاہیے. بھائی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. طارق جمیل صاحب کی جنت میں کون جائے گا؟ جس کی جنت ہے اس نے بتا دیا جنت میں کون جائے گا. اور اس نے کیسے بتایا؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے. 28 صحابہ کرام نے اس روایت کو نقل کیا اور ہر کتاب میں تقریباً یہ روایت اچھا 28 صحابہ کو روایت کیا. اور ترمذی میں عبداللہ ابن عمر کے الفاظ میں یہ روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً کہ لوگوں قوم بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے. تب تریک امتی علی 30 و 70 ملہ. اب میری امت میں بھی اختلاف ہوگا تو میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے. کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے. الا ملتن واحدہ، صرف ایک جماعت ہوں گی جو جنت میں جائیں گی. قالوا من ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کہ اللہ کے نبی جنتی جماعت کی پہچان کیا ہوں گی؟ قالا ما انا علیہ و اصحابی، کہا جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوگا وہی جنتی ہوگا. 72 جہنم میں جائیں گے تو نبی 72 کو جہنمی اور کافر کہنے میں ہچکچا نہیں رہے ہیں. طارق جمیل صاحب ڈگمگا رہے ہیں. بھائی کسی کو برا مت بولو، کسی کو برا مت بولو، یہ منافقوں کی بولی ہے. قرآن رسول اللہ کی یہ بولی نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک بات اور کہی، وہ بھی سن لے آپ ذرا. پہلے یہ تھوڑا سا تمہیدی طور پہ سن لے، اس کا بھی دوسرا رخ بتاؤں گا میں آپ کو. سنیے اب یہاں پہ انہوں نے قرآن میں کیسی تحریف کی ہے، معنوی تحریف بولتے ہیں اس کو، وہ ذرا سنیں. میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے، ہم نے اپنوں کو غیر بنا دیا. سننے میں کتنا اچھا جملہ لگتا ہے. روکا ہے میں نے، بات پوری نہیں ہوئی ہے. یہ منافق کی عادت ہوتی ہے، بڑی میٹھی بولی بولتا ہے، بڑی میٹھی بولے گا، پیٹ کا پانی بھی نہیں ہلنے دے گا. بھائی ایسا بات کریں گے. ہمارے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے، ہم نے اپنے کو غیر بنا دیا. ارے بھائی یہ اپنے تھے ہی کام. جو نبی کو بڑا بھائی کہہ رہے تھے، مر کر مٹی میں ملنے مارا کہہ رہے تھے، وہ ہمارے اپنے تھے ہی کب جو ہم نے غیر بنایا؟ ہم نے غیر نہیں بنایا. اور تم نے جو پروپیگنڈا کیا، مولانا احمد رضا نے سب کو کافر بنایا. احمد رضا خان صاحب کے پاس کوئی کام دھام تھا نہیں، بریلی میں بیٹھتے تھے اور کفر کی مشین گن چلاتے تھے. یہ کافر، یہ کافر، یہ کافر، سب کو کافر بناتے رہے مولانا احمد رضا. معاف کرنا، اعلیٰ حضرت نے کسی کو کافر نہیں بنایا. ارے تم اپنے کفر کی بنیاد پر کافر ہو گئے تھے. اعلیٰ حضرت نے تم کافر ہے یہ بتایا ہے، بنایا نہیں ہے. اور ایک بات اور میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بالکل نئی بات. اعلیٰ حضرت کا مولوی اشرف علی تھانوی سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، گنگوئی صاحب سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، نانا طویل سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، خلیل احمد امبیٹھی سے کوئی جھگڑا نہیں تھا. آپ کہیں گے فاروق صاحب پاگل ہو گئے ہو گئے؟ حسام الحرمین ہے سامنے. حسام الحرمین تو ان کے لیے بالکل پہاڑ ہے سر پہ وزن. حسام الحرمین میں تو لکھا ہے، اتنا سخت فتویٰ ہے کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر، جو ان کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں اشرف علی سے جھگڑا نہیں تھا، تھانوی سے نہیں تھا، نانا طویل سے نہیں تھا، گنگوئی نہیں تھا. جی میں پھر کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کا نہ اشرف علی تھانوی سے جھگڑا تھا، نہ گنگوئی سے جھگڑا تھا، نہ نانا طویل سے جھگڑا تھا، نہ خلیل احمد امبیٹھی سے جھگڑا تھا. ان میں سے کسی سے جھگڑا نہیں تھا. خدا کی قسم کیوں نہیں تھا؟ ارے انہوں نے اللہ کی گستاخی کی، انہوں نے رسول کی گستاخی کی. جھگڑا تو انہوں نے اللہ رسول سے کیا. اعلیٰ حضرت تو اللہ رسول کے وکیل تھے، اللہ رسول کی طرف سے مقدمہ لڑ رہے تھے. جھگڑا تو انہوں نے خدا سے لیا ہے، جھگڑا تو انہوں نے رسول سے لیا ہے. اعلیٰ حضرت تو وکالت کر رہے تھے. تو جو ساری زندگی اپنے نبی کی عظمت کی وکالت کرتا رہا، تم اس کو دشمن سمجھتے ہو؟ ارے تم نے تو اس کا احسان ماننا تھا کہ مجرموں کو کٹیرے میں کھڑا کر کے احمد رضا نے سزا سنائی ہے. یہ ہے وہ مجرم جو خدا کے گستاخ ہے. یہ اللہ سے جھگڑنے والے ہیں، یہ رسول سے جھگڑنے والے ہیں، یہ اولیاء سے جھگڑنے والے ہیں. جواب میں پہلے 150 سال پہلے دیکھے جاتا، اور جواب یہ کہ تجھ سے اور جنت سے کیا بدلا؟ وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ. تو بعد میں بولے گا، جواب میں پہلے دیکھے جا رہا ہوں.
جنت میں کون جائے گا؟ جس کی جنت ہے، جو اس کے ہے وہی جنت میں جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر طارق جمیل صاحب اب دوسری کلپ میں کیا کہتے ہیں ذرا سن۔ حضور تو اپنے کو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے، تم نے اپنوں کو غیر بنا دیا۔ معاف کرنا، تم خود ہی غیر بنے، گھر چھوڑ کے تم گئے ہو۔ ہم نے نہیں کہا تھا گھر چھوڑ کے جاؤ، تم نے خود گھر چھوڑا ہے۔ اب گھر کے باہر رہ کر چلاؤ مت کہ اتحاد کر لو، اتحاد کے لیے گھر میں آنا پڑتا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ گھر کس نے چھوڑا ہے؟ انہوں نے چھوڑا ہے۔ آپ سنیے ذرا۔ جو نفرت کی آگ وہاں بھڑک رہی ہے، یہاں مت بھڑکاؤ۔ جاؤ میرے دیش میں دیکھو کتنے سر کٹ چکے، کتنے سہاگ اجڑ گئے، کتنی مائیں بے آسرا ہو گئیں، کتنی جوان بیٹیوں کی مانگ ویران ہو گئی۔ کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ اسی کا نام عشق رسول ہے؟ کتنا بڑا ایکٹر ہے بھائی، ایکٹنگ میں ریکارڈ توڑ دیا اس نے۔ روتا ہے، ناٹک دیکھو ناٹک۔ نفرت کی آگ مت بھڑکاؤ، میرے دیش میں آ کے دیکھو کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، کتنے بچے یتیم ہو گئے۔ اچھا مولانا، اسی کو عشق رسول کے سنیوں پہ ٹانٹ ہو رہا ہے، اسی کو عاشق رسول ہونا کہتے ہیں۔ کس سنی نے کس عورت کو بیوہ کیا وہ بھی تو بتاؤ، کس سنی نے کن بچوں کو یتیم کیا وہ بھی تو بتاؤ۔ ملا جی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، داعش تم نے بنایا، القاعدہ تم نے بنایا، جیش محمد تم نے بنایا، طالبان تم نے بنایا، لشکر قہر تم نے بنایا، ساری دہشت گرد تنظیمیں تم نے بنائی، بم تم رکھو۔ تم تو اتنے بدماش ہو، اتنے کمینے ہو کہ زندہ تو زندہ تم نے مردوں تک کو نہیں چھوڑا کہ بزرگوں کی قبریں تک بموں سے اڑا دی۔ مارو تم، کاٹو تم، بیوہ تم کرو، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ایک بھی تنظیم سنیوں کی دہشت گرد نہیں ہے، میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں۔ ایک بھی تنظیم کوئی دہشت گرد سنیوں کی نہیں۔ اور سنیوں کی تنظیم دہشت گرد کیوں نہیں؟ طالبان ہمارا نہیں، القاعدہ ہمارا نہیں، جیش محمد ہمارا نہیں، داعش ہمارا نہیں، لشکر طیبہ ہمارا نہیں، لشکر قہر ہمارا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم خواجہ کے ماننے والے ہیں۔ یاد رکھو، جو خواجہ کا ماننے والا ہوتا ہے وہ آتنکوادی نہیں ہوتا، اور جو آتنکوادی ہوتا ہے وہ خواجہ کا ماننے والا نہیں ہوتا۔ دہشت گرد تو تم ہو، اور ہم دہشت گرد ہو بھی نہیں سکتے۔ ارے ہماری گھٹیوں میں پلایا جاتا ہے، زندے بزرگ تو زندے بزرگ ہے، عالم آتا ہے تو ہماری قوم ہاتھ چومتی ہے، بزرگ آتا ہے تو پیر چومتی ہے، زندہ ہے تو ہم تعظیم کرتے ہیں، مرنے کے بعد قبر بھی تعظیم کرتے ہیں، اور ہماری گھٹیوں میں پلا دیا جاتا ہے بیٹا یہ جو صاحب قبر ہے نا ان کی عزت و احترام کرو، یہ بظاہر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، قبر میں زندہ ہے، پھول ڈالو، ان کے پھول کے تحفے دو۔ تو جو قوم اپنے مردوں پر پھول ڈالتی ہو وہ زندوں پر آگ کے شعلے نہیں برسا سکتی۔ فتنہ تو تم کرتے ہو۔ یہ اس طرح کی چپڑی چوپڑی باتیں کر کے قوم کو گمراہ کرتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کے علاقے میں ان سے واسطہ آپ کا پڑا ہے کہ نہیں پڑا ہے، ہمارے تو واسطے دن بھر پڑھتے ہیں ان سے۔ اب اس کے بعد انہوں نے ایک نئی روایت سنائی جو اصل مقصد تھا، اب اس کی طرف میں آ رہا ہوں، ذرا سنیے۔ ایک دوسرے کی مسلوں میں نہیں جاتے ہو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو، ایک دوسرے کی مسلوں میں نہیں جاتے ہو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو، جنت کے ٹھیکیدار بن گئے ہو، جنت کے ٹھیکیدار بن گئے ہو، مسجد میں نہیں جاتے ہو ایک دوسرے کے پیچھے۔ ہاں بھائی مسجد میں تو نہیں جاتے، تمہارے مولا کے پیچھے اب نماز بھی نہیں پڑھتے، اب کیوں نہیں پڑھتے وہ سن لیجئے، دو چار باتیں سن لیجئے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے قبیلے میں امامت کرتا تھا۔ راوی کہتے ہیں حضور سے ملنے آیا، اچانک اس کو بلغم آیا، اس نے قبلے کی طرف رخ کر کے تھوک دیا۔ آقا نے فرمایا یہ کل سے اپنی قوم کی امامت نہ کرے، اس کو امامت سے برطرف کر دو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جو قبلے کی تعظیم نہیں کرتا وہ امام نہیں ہو سکتا، تو جو قبلے کی تعظیم نہ کرے وہ امام نہیں ہو سکتا، جو قبلے کا قبلہ رسول کی تعظیم نہ کرے وہ ہمارا کیسے امام ہو سکتا؟ یہ حدیث سے جواب ہے۔ آج تک پوچھتے تھے نا کہ وہابیوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے، اب جواب لے جاؤ۔ اور دوسرا جواب سننا ہے، یہ سب روایتوں اور حدیثوں سے سنا رہا ہوں میں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا ہے. ایک صحابی کو آپ نے بلایا، حضرت حذیفہ ابن یمان نام ہے ان کا. کہا سب حجرے سے باہر چلے جاؤ، صرف حذیفہ میرے پاس رہے. سارے صحابہ چلے گئے باہر. اللہ کے نبی نے حذیفہ سے بڑی دیر تک گفتگو کی. حذیفہ باہر آئے، صحابہ نے گھیر لیا. حذیفہ حضور نے کیا بات کی؟ سب کو باہر کر دیا، تنہا تمہیں سے بات کی. تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ لوگوں، رسول اللہ نے مجھے اپنا رازدار بنا دیا. سرکار نے مجھے ایسے راز بتائے کہ جس کو میں ظاہر نہیں کر سکتا. حضرت عمر نے ضد کی، کہا کہ حذیفہ چلو پورے راز تو نہ بتاؤ، صرف اتنا بتا دو کہ گفتگو کا محور کیا تھا، گفتگو کا مضمون کیا تھا، موضوع کیا تھا، کس موضوع پر حضور بات کر رہے ہیں. کہا رسول اللہ نے مدینے کے تمام منافقوں کے نام مجھے بتا دیے. اب میں مدینے کے سارے منافقوں کو جانتا ہوں، ایسا کوئی منافق حضور نے نہیں چھوڑا جو مدینے میں ہے اور حضور نے مجھے اس کا نام نہ بتا دیا ہو. مگر میں ان کے ناموں کو ظاہر نہیں کروں گا کہ فتنے کا اندیشہ ہے، اور اگر میں نے نام ظاہر کیا تو میں رسول اللہ کا رازدار نہیں تھی. تو حضور نے راز کے طور پہ بتائے. حضرت عمر نے بھی دل میں کہا اچھا حذیفہ نام نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے ہم بھی پتہ کر لیں گے. نہ تمہیں بولنے کی ضرورت ہے نہ ہمیں پوچھنے کی ضرورت، ہم بھی پتہ کر لیں گے. کیسے پتہ کرتے تھے حضرت عمر؟ معلوم ہے کون منافق ہے. فاروق اعظم کا جب دور خلافت آیا، امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں روایت کو نقل کیا ہے کہ جنازہ لایا جاتا، جب کوئی مر جاتا فاروق اعظم کے دور میں جنازہ لایا جاتا اور لوگ آ کے کہتے اے عمر ابن خطاب، اے امیر المومنین تشریف لائیے نماز جنازہ پڑھا دیجیے. تو آپ فرماتے حذیفہ نماز جنازہ میں ہے. لوگ کہتے ہیں، آپ آتے اللہ اکبر نماز جنازہ پڑھا دیتے، اور کہنے والا کہتا حذیفہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، مرنے والا منافق ہے، لے جاؤ گاڑ دو اس کو. ایک دوسرے کی مجھے نماز نہیں پڑھتے ہو. کچھ پڑھ لکھ لے بیٹے. تبلیغی جماعت کے چلے کاٹ کٹ کے پاگل ہو گیا ہے تو. کتابوں کا مطالعہ اور ہوتا ہے، بیوقوف بنانا اور ہوتا ہے. ایک دوسرے کی مسجد میں نہیں جاتے ہو. ہاں بھائی اس لیے نہیں جاتے. اور کیوں نہیں پڑھتے؟ اب ایک عقلی دلیل سن لیجئے. دو تو حدیث دلیل دی، اور بھی حدیثیں ہیں لیکن وقت اتنا نہیں ہے. بھائی مولانا سالم صاحب ہے، سنی ہے کہ نہیں؟ ارے ہاں یا نہ بولو بھائی. عاشق رسول ہے. کل مولانا سالم صاحب نماز پڑھائے آپ کو ایک وقت کی، سلام پھیرے اور کہے حضرات مجھے معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی، بنا وضو کے نماز پڑھا دیا میں نے، یاد ہی نہیں تھا میں نے وضو نہیں کیا. مجھے تو لگا وضو ہے، لیکن دوران نماز مجھے یاد آیا کہ میرا وضو نہیں ہے. بتائیے آپ سب کی نماز ہوں گی ان کے پیچھے؟ ہاں نہیں ہوں گی کہ ہوں گی؟ کیوں نہیں ہوں گی بھائی؟ ارے بھائی نماز کیوں نہیں ہوگی؟ مولانا سالم صاحب مسلمان ہیں، سنی ہے، عاشق رسول ہے. آپ کہہ رہے نماز نہیں ہوں گی. یار کیوں نہیں ہوں گی بھائی؟ ڈرو مت یار، بولو غلط ہوگا اور کیا ہوگا. مسئلہ بیٹھے اصلاح کے لیے ہم لوگ. اس لیے نہیں ہوگی کہ امام صاحب کا وضو، امام کی نماز درست نہیں تو مقتدی کی بھی نماز. وہاں یہ نہیں چلے گا جو لوگ کہتے ہیں نا ارے بھائی ان کا عقیدہ ان کے ساتھ، ہمارا عقیدہ ہمارے ساتھ، میل جول رکھو. تو بھائی یہاں بھی اصول کیوں نہیں اپناتے؟ امام کا وضو امام کے ساتھ، میرا وضو میرے ساتھ. یہاں کیوں نہیں اصول اپنائے؟ یہاں کیوں نہیں امام صاحب سے کہہ رہے، آپ سالم صاحب سے کہہ رہے حضرات آپ ایک تنہا وضو نہیں بنائے، ایک لوٹا پانی آپ نے بچایا، ہم نے تو کئی لوٹے پانی بہا دیا وضو کر کر کے. ایک لوٹا بچانے سے کیسے نماز نہیں؟ آپ کہہ رہے نماز نہیں. کیوں؟ کیونکہ امام سنی ہے، مسلمان ہے، عاشق رسول ہے، سب کچھ ہے، مسائل جانتا ہے، عالم دین ہے، مگر وضو نہیں ہے. تو جس امام کا وضو نہ ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو جس امام کا ایمان ہی نہ ہو تو اس کے پیچھے کیسے نماز ہوگی؟ ایمان بڑا ہے کہ وضو بڑا ہے بھائی؟ ایمان بڑا ہے، وضو تو چھوٹی چیز ہے. اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے. اب طارق جمیل صاحب کہتے ہیں نہیں بھائی نبی نے تو منافق کی بھی نماز جنازہ پڑھائی ہے. سنیے ان کی زبان میں. میرے نبی تو عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کھڑے ہو گئے تھے، جس کا کفر ابو جہل سے بھی بڑا ہے. ابو جہل اوپر کی دوزخ میں، عبداللہ بن ابی سب سے نیچے کی دوزخ میں ہے. ان کے بیٹے آئے یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے، اپنا کرتا دے دیں گے میں اس کو کفن دے دوں. آپ نے کہا لے لو. کرتا اتار کے دے دیا. آپ کہتے ہیں بدبخت منافق دفع ہو جا.
کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا. باقی منافقوں کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے اللہ کے نبی کے، لیکن عبداللہ بن ابی کا منافق ہونا تو سب کو معلوم تھا. آپ جنازے کے لیے عمر سامنے آ گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو مجھے پتا ہے کون ہے، تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا؟ کہ شاید اللہ معاف کر. کہ عمر پیچھے ہٹ جا، مجھے پتا ہے یہ کو، میرے اللہ نے کہا ہے تو ان کے لیے دعا کر یا نہ کر، میں معاف نہیں کروں گا. میں کرتا ہوں شاید اللہ معاف کر دے، میں کرتا ہوں شاید اللہ معاف کر دے. پھر فرمایا کہ میرے اللہ نے کہا اگر تو 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعا کر تو میں معاف نہیں کروں گا. اگر میرا اللہ کہتا اے میرے محبوب اگر آپ 70 دفعہ اس کے لیے دعا کریں گے تو میں معاف کر دوں گا، تو میں اس کم بخت کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا دیتا. مجھے بتاؤ تم کہاں سے یہ دین لے کر آئے ہو؟ کہاں سے دین لائے ہو کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو؟ کہاں سے دین لائے ہو کہ ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے ہو، ایک دوسرے کی مسجد میں نہیں جاتے ہو؟ میرے نبی نے تو عبداللہ ابن ابی منافق کا نماز جنازہ پڑھا دیا. بیک گراؤنڈ نہیں بتایا، اس کے بعد کا نہیں بتایا، پہلے کے کچھ کھا گیا بعد کی کچھ کھا گیا. مطلب کا بیچ کا اتنا لے لو جس سے اپنا الو سیدھا ہو سکے. پس منظر کیا ہے؟ حقیقت میں پوری حدیث صحیح بخاری ترمذی تمام کتابوں میں موجود ہے. یہ بخاری میں کتاب الجنائز میں ما یکرہ من الصلاۃ علی المنافق باب کے تحت امام بخاری لائے ہیں. ترمذی میں آپ چلے جائیں کتاب القراءۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باب کے تحت امام ترمذی نے آیا. نسائی نے اس کو کتاب الجنائز میں لایا. سارے صحاح ستہ میں حدیث موجود ہے، لیکن وہابی جی نے دھوکہ دے دیا یار. اور حدیث صحیح کیا ہے، پوری کہاں سے روایت ہے، کیوں حضور نے نماز پڑھائی، کرتا کیوں دیا؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے غزوہ بدر میں یہ کافروں کی طرف سے تھے، قیدی ہو کر آئے، قید کر لیے گئے. بعد میں ایمان لائے، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، بظاہر کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے، قیدی ہو گئے. سردی کے دن تھے، حضرت عباس کا بدن سردی سے کانپ رہا تھا اور آپ کا کرتا پھٹ چکا تھا چند کے اندر. اور حضرت عباس بڑے اونچے پورے تھے، اونچا قد تھا ان کا، ہائٹ بڑی لمبی اونچی تھی. آپ نے فرمایا کوئی ہے جو میرے چچا عباس کو کرتا دے دے اپنا، میرا چچا سردی سے کانپ رہا ہے. اتفاق سے عبداللہ ابن ابی بڑا اونچا پورا تھا، اسی نے کرتا دیا اور اس کا کرتا حضرت عباس کو پورا آ گیا، کسی صحابی کا کرتا نہیں آیا. بات ختم ہو گئی، حضرت عباس ایمان لائے. یہ منافق رہا، عبداللہ ابن ابی منافقت کی حالت میں مر گیا. اس کے بیٹے عبداللہ جو تھے وہ مومن تھے، مسلمان تھے، صحابی تھے. حضور کی خدمت پہ آیا، رسول اللہ میرا باپ مر گیا، میں جانتا ہوں کہ یہ جائے گا جہنم ہی. آپ کا دشمن تھا، آپ کے خلاف بولتا تھا، لیکن اے اللہ کے نبی اگر آپ نماز جنازہ پڑھا دے تو شاید اللہ اس کے عذاب میں کچھ کمی کر دے، بخشے گا نہیں. وہ تو وہ بھی جانتے تھے. رسول اللہ نماز پڑھانے کے لیے نکلے، حضرت عمر نے روکا، یا رسول اللہ آپ منافق کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ تو آقا نے کہا کہ عمر رک جاؤ، میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے. یہ بات یوں ہے، اس کو پیش کچھ اور ڈھنگ سے کیا. حضور کہتے ہیں میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں چاہوں تو نماز جنازہ پڑھاؤں، چاہے تو نہ پڑھاؤں. اور عمر میرے نماز جنازہ پڑھانے سے یہ کوئی جنت میں جانے والا نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نماز جنازہ اس کی پڑھا دوں تو ممکن ہے اس کے قبیلے کے لوگوں کا دل نرم ہو جائے اور میرے اس کردار اور اخلاق سے متاثر ہو کر وہ ایمان لے آئے. یہ حضور کی منشا تھی. حضور گئے، حضور نے نماز جنازہ پڑھا دی اور اپنا کرتا مبارک نکالا، عبداللہ ابن ابی کی لاش پر رکھ دیا اور ایک تاریخی جملہ کہا جس کو جناب نے کھا کے ہضم کر لیا. حضور نے کہا کہ لوگوں یہ میں نے کرتا اس لیے دیا، یہ بتا دیا اس لیے نہیں دیا کہ میرے کرتے کی برکت اس کو ملیں گی اور یہ جنتی ہو جائے گا. نہیں، منافق تو جہنم میں جائیں گا، جہنم کے بھی نچلے طبقے میں جائیں گا. کہا میں نے کرتا اس لیے دیا کہ اس نے میرے چچا پر احسان کیا تھا روز بدر، آج محمد نے اس احسان کا بدلہ چکا دیا، اب قیامت میں کچھ مطالبہ نہیں کر سکتا. محمد اپنے اہل بیت کا احسان کسی پہ نہیں رکھتا. یہ ہے وہ پس منظر. اور جب یہ سب حضور کام سے فارغ ہوئے تو اسی وقت قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی. وہ مولوی جی ہڑپ کر گئے، اس کو تو بتائیں گا ہی نہیں وہاں بھی کبھی. اسی وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی، پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 84. رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اب ان منافقوں میں سے کسی کی میت پر نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھنا.
اور صرف نماز جنازہ ہی نہیں بلکہ آگے کیا فرمایا ولا تقم علی قبر ہی، اور ان میں سے کسی کی قبر پر کھڑے بھی مت ہونا۔ اب میں چیلنج کرتا ہوں طارق جمیل کو، حضور نے پہلے ہی کہا میرے رب نے مجھے اختیار دیا چاہے پڑھاؤں چاہے نہ پڑھاؤں، تو پڑھا دیا کیونکہ اللہ نے منع نہیں کیا تھا۔ اب جب قرآن کی آیت آئی اور منع کیا حضور اب تو اے محبوب پڑھا دیا، اب آگے نہ پڑھانا۔ طارق جمیل کو چیلنج ہے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کیا حضور نے کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھائی؟ وہ دکھا دے۔ جو حکم منسوخ ہو گیا، منسوخ سے استدلال کرنے والا ایک نمبر کا جاہل اور منافق ہوتا ہے۔ شاید آپ سمجھیں نہیں اس بات کو، میں بہت آسانی سے سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص اپنی بہن سے نکاح کر لے، کس سے نکاح کرے؟ جائز ہے؟ بولو بولو بولو، بولو گے نہیں تو میں تقریر ختم کر دوں گا۔ ہاں بولنا پڑتا ہے بھائی، صرف شاعروں کے لیے بولتے ہو یار آپ، ہمارے لیے کچھ نہیں بولتے ہو۔ بہن سے نکاح کر لے، جائز ہے؟ سامنے والا دلیل دے، ارے جناب کیسے آپ ناجائز کہہ رہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے بہن بھائیوں کے نکاح کروائے، وہ تو نبی تھے۔ شیش علیہ السلام کے زمانے میں بہن بھائیوں میں نکاح ہوا، الیاس علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، وہ تو بہت بعد میں پھر کچھ ایک نبی آئے ان کے زمانے میں شریعت میں حرام ہوا۔ اتنے سارے نبیوں نے تو بہن بھائی کے نکاح جائز رکھے، تو کہیں گا کوئی بھی جناب عقل مند آپ اگر ہے تو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ پچھلی شریعت میں جائز تھا، رسول اللہ کی شریعت میں حرام ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ کوئی روزانہ شراب پی اور آپ نے بھی شراب